اس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، جو شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ۔ حضرت علی وقار جب اسلام کا سورج فاران کی چوٹیوں پر چمکا تو گمراہیوں اور ضلالتوں کے تاریک بادل چھٹ گئے۔ اسلام کے ان معجزات کو دیکھتے ہوئے کفار کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے۔ پیغام حق پر لبیک کہنے کے بجائے وہ اس کا مذاق اڑانے لگے اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ ان حالات میں رب لم یزل نے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کی صورت میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دے دیا۔ علی وقار جہاد ایک مقدس فریضہ ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ظلم و بربریت سفاکیت کا بازار گرم کیا جائے، بچوں اور بوڑھوں کو تہس نہس کیا جائے، بلکہ جہاد کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا نام بلند کیا جائے اور اللہ کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو جائیں۔ جب انسانیت تڑپنے لگتی ہے، ظلم و ستم حد سے تجاوز کر جاتا ہے، تو مسلمان اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ پھر زمانے کا کوئی ظلم اس کا راستہ نہیں روک سکتا، راستے کی کوئی رکاوٹ اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اس کا مدعا اور مقصد مال غنیمت اور کشور کشائی نہیں ہوتا، بلکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو ہے جو شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ چلتا ہے خنجر تو میری رگوں پہ چلے، خود ہی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ بدر اور احد سے لے کر قادسیہ تک کوئی محال ایسا نہیں جہاں غلامان مصطفیٰ پہنچے نہ ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ تاریخ نے بھی آج تک ان کا نام زندہ رکھا ہے۔ انہوں نے ظلم بربریت کا مردانہ وار مقابلہ کیا ہے اور مقتل میں اپنی گردنیں کٹا دی۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔